السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ سامعین کرام، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے بچوں کی نیک تربیت میں والدین کا کردار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں سے عزت کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ جو والدین اپنے بچوں سے شروع سے ہی عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کے بچے بھی بڑے ہو کر اپنے والدین اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ نسلاً بعد نسل چلتا چلا جاتا۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور پھر اپنے دادا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی بہترین تحفہ نہیں جو باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پس خود نیک بنو اور اپنی اولاد کے لیے ایک عمدہ نمونہ نیکی اور تقوی کا ہو جاؤ، اور اس کو متقی اور دیندار بنانے کے لیے سعی اور دعا کرو۔ جس قدر کوشش تم ان کے لیے مال جمع کرنے کی کرتے ہو، اسی قدر کوشش اس امر میں کرو۔ سامعین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا اسوہ تو یہ تھا کہ اپنی اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ان کے لیے دعائیں کی۔ پس ہمیں بھی امام الزمان علیہ السلام کے معمول کے مطابق اپنی اولاد کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں ان کے لیے بکثرت دعائیں کرنی چاہیے، اور پھر ان کی نیک تربیت میں خود متقی بن کر اپنا عملی کردار ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں اپنے دوستوں اور اپنی اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ نیز فرمایا، بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بری عادتیں سکھا دیتے ہیں۔ ابتدا میں جب وہ بدی کرنا سیکھنے لگتے ہیں تو ان کو تنبیہ نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن دلیر اور بے باک ہوتے جاتے ہیں۔ فرمایا، یہ یاد رکھو کہ اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جو اقرب تعلقات کو نہیں سمجھتا۔ جب وہ اس سے قاصر ہے تو اور نیکیوں کی امید اس سے کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خواہش کو اس طرح پر قرآن میں بیان فرمایا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یعنی خدا تعالیٰ تو ہم کو ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما، اور یہ تب ہی میسر آ سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی بسر نہ کرتے، بلکہ عباد الرحمن کی زندگی بسر کرنے والے ہوں اور خدا کو ہر شے پر مقدم کرنے والے ہوں۔ اور آگے کھول کر کہہ دیا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما۔ اولاد اگر نیک اور متقی ہو تو ان کا امام ہی ہوگا۔ اس سے گویا متقی ہونے کی بھی
دعا ہے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حرم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے انداز اور طریقۂ تربیت اولاد میں بھی ہمارے لیے نہایت عمدہ اسباق ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بیان حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ تحریر فرماتی ہیں، بچے پر ہمیشہ اعتبار اور بہت پختہ اعتبار ظاہر کر کے اس کو والدین کے اعتبار کی شرم اور لاج ڈال دینا، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اصول تربیت ہے۔ جھوٹ سے نفرت اور غیرت و غنا آپ کا اول سبق ہوتا تھا۔ ہم لوگوں سے بھی آپ ہمیشہ یہی فرماتی رہیں کہ بچہ میں یہ عادت ڈالو کہ وہ کہنا مان لے، پھر بے شک بچپن کی شرارت بھی آئے تو کوئی ڈر نہیں، جس وقت بھی روکا جائے گا باز آ جائے گا اور اصلاح ہو جائے گی۔ فرماتی اگر ایک بار تم نے کہنا ماننے کی پختہ عادت ڈال دی تو پھر ہمیشہ اصلاح کی امید ہے۔ یہی آپ نے ہم لوگوں کو سکھا رکھا تھا، اور کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ہم والدین کی عدم موجودگی کی حالت میں بھی ان کے منشاء کے خلاف کر سکتے ہیں۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ فرماتی تھیں کہ میرے بچے جھوٹ نہیں بولتے، اور یہی اعتبار تھا جو ہم کو جھوٹ سے بچاتا بلکہ زیادہ متنفر کرتا تھا۔ مجھے آپ کا سختی کرنا کبھی یاد نہیں، پھر بھی آپ کا ایک خاص رعب تھا، اور ہم بنسبت آپ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے دنیا کے عام قاعدے کے خلاف بہت زیادہ بے تکلف تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام کے حضرت والدہ صاحبہ کی بے حد محبت و قدر کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی قدر میرے دل میں اور بھی بڑا کرتی تھی۔ بچوں کی تربیت کے متعلق ایک اصول آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان فرمایا کرتی تھیں کہ پہلے بچے کی تربیت پر اپنا پورا زور لگاؤ، دوسرے ان کا نمونہ دیکھ کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کیسے عظیم الشان اصول ہیں جن پر عمل کرنے سے بچوں کی نیک تربیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے پائے تکمیل تک پہنچ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت میر قاسم علی صاحب مرحوم کی مشاہداتی گواہی بھی ازحد قابل توجہ ہے۔ حضرت میر صاحب فرماتے ہیں، حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا اپنے بچوں، بہو، بیٹیوں کی عبادات وغیرہ کے متعلق پوری توجہ سے نگرانی فرماتی ہیں، نماز تہجد کا خاص اہتمام فرماتی ہیں، اور ہمیشہ خاندان کے افراد کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی تاکید فرماتی رہتی۔ سامعین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 3 فروری 1939 میں بچوں کی نیک تربیت کے بارے میں فرماتے ہیں، پس ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنی آئندہ نسلوں تک اسلام کی تعلیم کو محفوظ رکھتا چلا جائے، اور در حقیقت اسی غرض کے لیے میں نے خدام الاحمدیہ کی انجمن قائم کی ہے، تاکہ جماعت کو یہ احساس ہو کہ اولاد کی تربیت ان کا اہم ترین فرض ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقطہ ایسے اعلیٰ طور پر بیان فرمایا ہے کہ اسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ یہ امر ہر شخص جانتا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی اصلاح میں سے مقدم اصلاح لڑکیوں کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آئندہ نسل کی مائیں بننے والی ہوتی ہیں، اور ان کا اثر اپنی اولاد پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قوم عورتوں کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتی، اس قوم کے مردوں کی بھی اصلاح نہیں ہوتی، اور جو قوم مردوں اور عورتوں دونوں کی اصلاح کی فکر کرتی ہے وہی خطرات سے بالکل محفوظ ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نقطے کو کیا ہی لطیف پیرائے میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس مسلمان کے گھر میں 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے تو اس مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت واجب ہو جاتی۔ اب بظاہر کوئی ایسا شخص جو قومی ترقی کے اصول سے ناواقف ہو کہہ سکتا ہے کہ یہ کون سی بات ہے، بھلا 3 لڑکیوں کی اصلاح سے جنت مل سکتی؟ وہ سمجھتا ہے کہ 3 لڑکیوں کی تربیت کوئی ایسی اہم بات نہیں، حالانکہ جو شخص 3 لڑکیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے وہ صرف 3 کی ہی تربیت نہیں کرتا بلکہ ہزاروں لاکھوں اسلام کے خادم پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ لڑکیاں اچھے لڑکے پیدا کرنے کا موجب بنیں گی اور وہ لڑکے اسلام کے لیے اچھے قربانی کرنے والے ثابت ہوں گے۔ خاکسار نے اس تقریر کی ابتدا میں جو آیت قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اس کی تفسیر میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمان کے بندوں کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں اس دعا کو نظر انداز کر دیا اور وہ اپنی آئندہ نسلوں کی تربیت سے غافل ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے تمام حکومتیں ان کے قبضے سے نکل گئی اور اغیار نے ان کے ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ اگر مسلمان اپنے دور حکومت میں ان بلند اخلاق کے حامل رہتے جن کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے اور وہ رات اور دن اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے کہ خدایا ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا موجب ہو، اور وہ اپنی آئندہ نسلوں کی نیک تربیت سے کبھی غافل نہ ہوتے، تو وہ نالائق بادشاہ امت محمدیہ میں کیوں پیدا ہوتے جنہوں نے تخت و تاج کو اپنی عیاشیوں کی نظر کر دیا، اور وہ حکومتیں جو ان کے آباء و اجداد نے بڑی بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کی تھیں ان کو اپنی بد کرداریوں سے ضائع کر دیا۔ یہ تنزل مسلمانوں پر اس لیے آیا کہ وہ عباد الرحمن کے فرائض بھولتے چلے گئے، اور جب انہوں نے خدا تعالیٰ کو بھلا دیا تو خدا بھی انہیں بھول گیا اور اس نے انہیں تاج و تخت سے محروم کر دیا۔ بے شک جو کچھ ہوا نہایت افسوسناک ہے، لیکن اگر آئندہ کے لیے ہی مسلمان عبرت حاصل کریں اور اپنی آئندہ نسلوں کی تربیت کی طرف توجہ کریں اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ وہ ان کی زندگی میں بھی اور ان کی موت کے بعد بھی ان کی نسلوں کو نیکی پر قائم رکھے اور ہمیشہ ان کا وجود ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب بنے، تو اب بھی وہ اپنی کھوئی ہوئی متاع کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پس انہیں اپنی ہمتوں کو بلند کرنا چاہیے اور مایوسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ مومن چھوٹی چھوٹی باتوں پر راضی نہیں ہوتا بلکہ وہ لیڈر اور امام بننے کی دعا کرتا ہے، مگر کن کا امام؟ متقیوں کا امام، غیر متقیوں کا نہیں۔ ممکن ہے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہر شخص کس طرح لیڈر اور امام بن سکتا ہے، سو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مرد کوشش کرے کہ میری بیوی دین سے واقف ہو، نماز روزہ کی پابند ہو، دینی کاموں میں حصہ لینے والی ہو، بچوں کی نیک تربیت کرنے والی ہو، تو مرد امام ہوگا اور بیوی ماموم۔ اسی طرح اگر ماں اپنی اولاد کی اعلیٰ تربیت کرے تو وہ امام ہوگی اور اولاد ماموم، اور اولاد کے نیک کام بھی اس کی طرف منسوب کیے جائیں گے۔ عورت قبر میں سو رہی ہوگی مگر جب اس کے بچے صبح کی نماز پڑھیں گے تو فرشتے لکھ رہے ہوں گے کہ اس بی بی نے صبح کی نماز پڑھی۔ اسی طرح اگر اس نے اپنی اولاد کو تہجد کی عادت ڈالی ہوگی تو فرشتے لکھ رہے ہوں گے کہ اس نے تہجد کی نماز پڑھی۔ یہی حال مردوں کا ہے، وہ بھی جتنے لوگوں کی ہدایت کا موجب بنیں گے
ان سب کے نیک اعمال کے ثواب میں وہ بھی شریک ہوں گے، اسی طرح وہ امام ہوں گے اور دوسرے لوگ ماموم۔ غرض اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے ہمیشہ اپنی آئندہ نسل کی دینی اور دنیوی ترقیات کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، تاکہ وہ نور ایمان جو ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے صرف ان کی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ قیامت تک چلتا چلا جائے، اور کوئی زمانہ بھی ایسا نہ آئے جس میں ان کی اولاد یا ان کے متبع اور شاگرد دنیا داری کی طرف مائل ہو جائیں اور خدا اور رسول کے احکام پر دنیا کو مقدم کر لیں۔ قرآن کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک بڑی خوبی یہ بیان فرمائی ہے، کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، یعنی وہ اپنی بیوی بچوں اور رشتہ داروں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے تاکہ خدائے واحد کی حکومت دنیا میں ہمیشہ قائم رہے اور ہمیشہ کے لیے نماز اور زکوٰۃ کا سلسلہ جاری رہے۔ اور یہی ہر مومن کا کام ہے اور اس کا فرض ہے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کی نیک تربیت سے کبھی غافل نہ ہو، وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا رہے اور خود ان کا معلم بنے اور انہیں اس قابل بنائے کہ وہ ہمیشہ اسلام کا جھنڈا اونچا رکھیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرتے رہیں۔ ہمارے پیارے امام حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، بچوں کو معمولی اور حقیر سمجھ کر بے وجہ جھڑکنا نہیں چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو ان سے عزت کا سلوک کیا کرو، لیکن عزت سے پیش آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ نہیں کہنا۔ جہاں عزت سے پیش آؤ کا ارشاد ہے وہاں اچھی تربیت کا ارشاد بھی ساتھ ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات میں سختی نہ کرو، لیکن غلط کام پر بچوں کو سمجھاؤ بھی، کیونکہ یہ تربیت کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی باتوں پر مار دھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن چہرے پر ذرا سنجیدگی سی پیدا کر لینی چاہیے تاکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ پھر دین کے معاملے میں بچپن سے ہی بچے کے دل میں اس کی اہمیت اور پیار اور عزت پیدا کریں۔ بعض دفعہ بچے ضد میں آ کر بڑی ناگوار بات کر جاتے ہیں، جہاں بہرحال بچے کو سمجھانے کے لیے ماں باپ کو سختی بھی کرنی پڑتی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز والدین کو اپنی اولاد کی نیک تربیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور اہم بات، اور یہ بھی میرے نزدیک انتہائی اہم باتوں میں سے ایک ہے، بلکہ سب سے اہم بات ہے کہ بچوں کو 5 وقت نمازوں کی عادت ڈالیں، کیونکہ جس دین میں عبادت نہیں وہ دین نہیں۔ اس کی عادت بھی بچوں کو ڈالنی چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بڑا والدین کا اپنا نمونہ ہے۔ اگر خود وہ نمازی ہوں گے تو بچے بھی نمازی بنیں گے، نہیں تو صرف ان کی کھوکھلی نصیحتوں کا بچوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اولاد کی نیک تربیت کے حوالے سے ایک نہایت اہم امر کی طرف احباب کو توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا کہ بچپن میں کردار بنائے جاتے ہیں۔ دراصل اگر تاخیر ہو جائے تو بہت محنت کرنا پڑتی۔ محاورہ ہے کہ گرم لوہا ہو تو اس کو موڑ لینا چاہیے، لیکن یہ بچپن کا لوہا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک لمبے عرصے تک نرم ہی رکھتا ہے، اور اس نرمی کی حالت میں اس پر جو نقوش آپ قائم کر دیتے ہیں وہ دائمی ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے وقت ہے تربیت کا، اور تربیت کے مضمون میں یہ بات یاد رکھیں کہ ماں باپ جتنی چاہیں زبانی تربیت کریں، اگر ان کا کردار ان کے قول کے مطابق نہیں تو بچے کمزوری کو لے لیں گے اور مضبوط پہلو کو چھوڑ دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں،
پھر ایک عام بات ہے جس کی طرف والدین کو توجہ دینی ہوگی، وہ ہے اپنے بچوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، انہیں متقی بنائیں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک والدین خود متقی نہ ہو یا متقی بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جب تک عمل نہیں کریں گے منہ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اپنے بھائیوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، ذرا سی بات پر میاں بیوی میں، ماں باپ میں ناچاکی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر بچوں کی تربیت اور ان میں تقویٰ پیدا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بچوں کی تربیت کی خاطر ہمیں بھی اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں، میں نے پہلے ذکر کیا ہے، بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کی نافرمانیوں کا ذکر کرتے ہیں اپنے خطوط میں۔ اس ضمن میں والدین کا جہاں فرض ہے کہ وہ سب سے بڑا فرض ہے کہ پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک بچوں کے نیک فطرت اور صالح ہونے کے لیے دعا کرتے رہیں، اور ان کی جائز اور ناجائز بات کو ہمیشہ مانتے نہ رہیں، اور اولاد کی تربیت اور اٹھان صرف اس نیت سے نہ کریں کہ ہماری جائیدادوں کے مالک بنیں، لیکن اس کے ساتھ ہی بچوں کو بھی خوف خدا کرنا چاہیے، کہ ماؤں کے حقوق کا خیال رکھیں، باپوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو ان کے بچے ان کے سامنے اسی طرح کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آج اگر یہ نہ سمجھے اور اس امر کو نہ روکا تو پھر یہ شیطانی سلسلہ کہیں جا کر رکے گا نہیں، اور کل کو یہی سلوک ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور احمدیت کی اگلی نسل پہلے سے بڑھ کر دین پر قائم ہونے والی اور حقوق ادا کرنے والی نسل ہو۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن نصر عزیز نے لجنہ اماء اللہ و ناصرات الاحمدیہ برطانیہ کے سالانہ اجتماع کے خطاب فرمودہ 19 اکتوبر 2003 میں فرمایا، کل مجھے امیر صاحب کہنے لگے کہ یہاں بچوں کی تربیت کے بڑے مسائل ہیں۔ بچے اسکول میں جاتے ہیں اور وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سوال کرو، اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، تو سوال کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں سمجھاؤ کہ کیوں۔ تو میں نے یعنی حضور نے انہیں یہ کہا تھا کہ یہ بچوں کی تربیت کے مسائل نہیں ہیں، یہ اچھی بات ہے، انہیں سوال کرنے چاہیے، یہ ماں اور باپ کی تربیت کے مسائل ہیں۔ بچے سوال کرتے ہیں تو ماں باپ ان کے سوالوں کے جوابات دیں۔ اس بارے میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں جلسے پر کہ بچوں سے دوستی کا ماحول پیدا کریں۔ اس بارے میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں جلسے پر کہ بچوں سے دوستی کا ماحول پیدا کریں، ان کو احساس ہو کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ہمدرد بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں۔ اور جب اپنے خود میں دین کوٹ کر بھرا ہوگا تو آپ ایک مضبوط ایمان والے ہوں گے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں گے، نظام کا احترام سکھانے والے ہوں گے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچے آپ کا کہا ماننے والے نہ ہوں۔ جو سوال و جواب ہوگا اس سے بہرحال ان کی تسلی ہوگی، ان کی سیٹسفیکشن ہوگی۔ سامعین کرام، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 20 اپریل 2004 میں بچوں کی نیک تربیت کے بارے میں فرمایا، جیسا کہ میں نے کہا، صرف خود ہی نیک اور عبادت گزار نہیں بننا، اپنی اولادوں میں بھی یہ نیکی پیدا کرنی ہے۔ صحیح عبادت کرنے والا وہی ہے جو اپنی اولاد میں بھی یہی نیکی قائم رکھتا ہے۔ ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے،
مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے یا ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تیسرے، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ پس نیک لڑکا جو دعائیں کرنے والا ہوگا وہ بھی اس کے لیے ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہی ہے۔ ہر احمدی کو اپنی اولاد کی تربیت کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے۔ پھر ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا اس کے لیے صدقہ دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزہ خوراک وہ ہے جو تم خود کما کر کھاؤ اور تمہاری اولاد بھی تمہاری عمدہ کمائی میں شامل۔ اولاد کی عمدہ کمائی سے مراد یہ ہے کہ ایسے رنگ میں تربیت کرو کہ وہ نیک ہوں، عبادت گزار ہوں، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ وہ تمہارے لیے دعائیں کرنے والے ہوں۔ تربیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کی تعلیم کا خیال رکھا جائے۔ بچوں کی تعلیم کا خیال رکھنا بھی تمہارے فرائض میں داخل ہے۔ سامعین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبات اور دیگر پروگراموں کو دکھانا اور سنوانا بچوں کی نیک تربیت کا نہایت اہم ذریعہ ہے۔ حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز فرماتے ہیں، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں پنہاں ہے۔ نیز فرمایا، جب تک آپ کی عقلیں اور تدبیریں خلافت کے ماتحت رہیں گی اور آپ اپنے امام کے پیچھے پیچھے اس کے اشاروں پر چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کو حاصل رہے گی۔ آخر پر خاکسار بچوں کی نیک تربیت کے لیے سب سے اہم اور یقینی ذریعے کا ذکر کرے گا۔ حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، آپ سب لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام مہدی کو پہچاننے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بیعت کے نتیجے میں آپ کی ذمہ داریاں پہلے سے بہت بڑھ جاتی۔ پہلی نصیحت میں آپ کو یہ کرتا ہوں کہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں۔ مرد مساجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کریں۔ جو بچے 10 سال سے زائد عمر کے ہیں وہ بھی مساجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کریں۔ والدین نے اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کی اور نمازوں کا عادی نہ بنایا تو آخرت میں وہ جواب دہ ہوں گے۔ فرمایا، ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ صرف فرض پورا کرنے کے لیے کرنے کے لیے عادت نہ ڈالیں، بلکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت راسخ کر دیں تاکہ وہ یہ سمجھ کر نماز پڑھنے والے ہوں کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی ہماری دنیا اور آخرت کی بقا ہے، اور یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک آپ والدین خود بھی اللہ تعالیٰ سے خالص تعلق نہ جوڑیں۔ نیز فرمایا، خلافت کے انعام سے فائدہ اٹھانے کے لیے قیام نماز سب سے پہلی شرط۔ خلافت کے انعام سے فائدہ اٹھانے کے لیے قیام نماز سب سے پہلی شرط۔ پس میں جو یہ اس قدر زور دے رہا ہوں کہ ہر احمدی مرد، بچہ، عورت اپنی نمازوں کی طرف توجہ دے، تو اس لیے کہ انعام جو آپ کو ملا ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق خلافت کا یہ سلسلہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی حاصل کریں گے جو خدا تعالیٰ سے
اپنی عبادتوں کی وجہ سے زندہ تعلق جوڑیں گے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز فرماتے ہیں، پس دعاؤں کی عادت ڈالیں اور یہی روح اپنی اولادوں میں پیدا کر دیں۔ اپنے بچوں کی اس رنگ میں تربیت کریں کہ وہ ابھی سے دعاؤں کے عادی بن جائیں اور ان کے دلوں میں اسلام، احمدیت اور خلافت کی محبت پیدا ہو جائے۔ سامعین کرام، خاکسار اپنی گزارشات کا اختتام حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کی درج ذیل دعاؤں کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تقوی پر قائم کرے، ہم اپنی نسلوں کی بھی اس طرح تربیت کریں کہ وہ بھی تقوی کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والی ہوں، اور کبھی ہم یا ہماری نسلیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور جانے والی نہ ہوں۔ ہم سب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نصائح پر عمل کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والے ہوں، اس کا فضل مانگنے والے ہوں۔ جس مقصد کے لیے یہاں ہم اس جلسے میں اکٹھے ہوئے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں۔ سفروں میں اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پر دعاؤں میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور روحانیت اور تقوی میں ترقی عطا فرمائے، اور جب ہم اپنے گھروں کو پہنچیں تو ہم اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، تاکہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دنیا میں پھیلانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔